اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے ہاتھ میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کو پہچانتے ہوں۔ اس کو عقیق پتھر بولا جاتا ہے۔ یہ عقیق پتھر پوری دنیا میں پہنا جاتا ہے۔ بہت لوگ اس کو نگینے کے طور پر اپنی انگوٹھی میں پہنتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں عقیق پتھر پہننے کے فائدے جانیں گے کہ کیا واقعی عقیق پتھر پہننے کے کچھ فائدے ہیں، کیا واقعی عقیق پتھر پہننے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور عقیق پتھر کی انگوٹھی پہن کر ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقیق پتھر ہر انسان کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، بلکہ حکیم افلاطون کا کہنا یہ ہے کہ عقیق پتھر پہننے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے، عقیق پتھر پہننے سے انسان کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، عقیق پتھر پہننے سے انسان کی مرادیں بہت جلد پوری ہوتی ہیں، اور اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں ہو اور عقیق پتھر پہنے ہو تو سفر کی تمام صعوبتوں سے، مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ تو حکیم افلاطون کی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں، اور اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام نے بیان فرمایا ہو یا احادیث میں بیان کیا گیا ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں عقیق پتھر پہننے کی حدیث پاک کی روشنی میں کیا واقعی اس کی کوئی خوبیاں ہیں، کیا واقعی اس کے اندر کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، چاندی کی انگوٹھی میں سیاہ رنگ کا عقیق پتھر کا نگینہ یہ کئی خوبیوں کا حامل ہے۔ عقیق پتھر کی انگوٹھی یہ فقیری کو دور کرنے والی، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والی، جھگڑے فساد کو دفع کرنے والی، اور تسکین قلب کا باعث اور خیر کثیر کا سبب ہوتی ہے۔ لہذا جس انگوٹھی میں بھی عقیق پتھر کا نگینہ موجود ہو وہ انگوٹھی اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ جن نگینوں سے جو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے یا جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کو، اس فائدے کو اللہ کی جانب سے ہی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر یا دوا مریض کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسی طرح بعض نگینوں میں تاثیرات ہوتی ہیں، لیکن ان تاثیرات کو پیدا کرنے والا اور ان کے ذریعے نفع دینے والا پروردگار عالم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، اور آپ کی انگوٹھی میں حبشی نگینہ تھا، یعنی سیاہ رنگ کا نگینہ تھا، اور آپ اس نگینے کو اپنی ہتھیلی شریف کی طرف متصل رکھتے تھے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ عقیق پتھر کا نگینہ یہ غربت کو یعنی غریبی کو ختم کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی انسان عقیق پتھر کی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کو ہر قسم کی بھلائی نصیب ہوتی ہے اور فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ عقیق پتھر کی انگوٹھی پہنا کرو، اس لیے کہ عقیق پتھر کی انگوٹھی یہ بہت مبارک اور برکت والی ہوتی ہے۔ لہذا چاندی کی انگوٹھی میں اگر عقیق پتھر کا نگینہ موجود ہو تو وہ انگوٹھی بہت مبارک ہوتی ہے، اور یہ مصیبتوں کو دفع کرنے والی، پریشانیوں کو ٹالنے والی اور انسان کی تکلیفات کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن نگینوں سے یا عقیق پتھر سے انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے، اس فائدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تصور کرنا چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ باقی عقیق پتھر کی انگوٹھی پہن کر ٹوائلٹ یا بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں تو نہیں جا سکتے، تو اگر اس پر کوئی نقش بنا ہوا نہیں ہے یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا نہیں ہے تو اس انگوٹھی کو پہن کر بلا شبہ ٹوائلٹ میں یا بیت الخلاء میں جایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔